علامہ اقبال کی شاعری میں خودی کا جو ان کا فلسفہ ہے اس کا بڑا مقام ہے، اور علامہ کی پوری شاعری کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک فلسفہ خودی ان کا نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ ان کا جتنا بھی پیغام ہے ایک فرد کی تعمیر کا پیغام ہے، جہاں جہاں بھی وہ فرد کو مخاطب کرتے ہیں اور جہاں وہ اسے بلند مقاصد کی طرف بلاتے ہیں اور اس کو ایک جو ہے نا بامقصد اور ایک کامیاب زندگی اور ایک بلندی اور ایک عظمت کا سفر اس کی طرف اس کو راغب کرتے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہاں وہ بنیادی طور پہ یہی ایک بات مختلف پیرایوں میں دہراتے ہیں کہ خود ہی بیدار ہو جائے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں یعنی خودی کی بیداری کے حوالے سے علامہ کی یہ کتاب اسرار خودی جو فارسی میں ہے، یہ زیر مطالعہ آئی تو ایک بڑی خوبصورت، یعنی کئی بار یہ چیزیں بندہ پڑھتا ہے لیکن کسی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نظم یا کوئی شعر یا کوئی پیغام وہ پکڑ لیتا ہے، آپ سمجھیں کہ آگے نہیں جانے دیتا اور بار بار سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں بڑی ایک خوبصورت نظم لکھی اور بڑا ہی شاندار ایک پیغام دیا اسرار خودی کے حوالے سے۔ تو اس نظم کا عنوان ان کا انسان کا جو نفس ہے، ضبط نفس، اس حوالے سے، سیلف کنٹرول کے حوالے سے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مطلب نفس ہے، اس کی ڈور اپنے ہاتھ میں لیے بغیر انسان ایک یعنی اس کی شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی، اور اگر نفس اس کو لیے لیے چلے اور بجائے نفس کا راکب ہونے کے اس کا مرکب ہو جائے، یعنی اس کے اوپر سواری کرنے کے بجائے نفس کو اپنے اوپر سوار کر لے، یا نفس اس کو اس طرح بکٹوٹ لیے باغے کہ اس کی باغیں انسان کے اپنے ہاتھ میں نہ ہوں، تو پھر انسان کی ناکامی ہے، اس کی وہ خائب و خاسر ہے، اور اس کی وہ خودی کے اسرار نہیں گویا پا سکا۔ تو میں یہ پھر سوچ رہا تھا علامہ کی اس پیغام سے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو آرام و آسائش کا اسیر بناتا ہے، اس کو محنت اور سخت کوشی سے دور لے کے جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کمفرٹ زون سے نہ نکلوں، اور وہ اس کو عیش پرستی، آسائش پسندی کا اسیر بناتا ہے، اور اسے سادہ زندگی اور ایک جو ہے نا وہ ایسی زندگی کہ جس میں وہ بلند مقاصد کے لیے کچھ کر سکے وہ پھر نہیں کر پاتا، اور اس کی جو بھوک ہے، اس کی جو شکم کی بھوک ہے، اور اس کی جو شہوانی خواہشات ہیں، اس کی جو جو ہے نا نفسانی اور سفلی خواہشات اور جذبات ہیں، تو ان کا وہ اسیر بنا دیتا ہے اس کو، اور بعض اوقات ایک اور طرح سے وہ اس کے لیے پھندا بناتا ہے کہ وہ شہرت اور اختیار کا ایک چاٹ اس کو لگ جاتی ہے کہ خدائی کا اس کو نشہ چڑھتا ہے، انسانوں کی گردنوں پہ سوار ہونے، زیادہ مشہور ہونے، واہ واہ سننے کا اس کو ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے ارد گرد ہٹو بچوں کی صدائیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اور جو ہے نا وہ مطلب چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ ایک انتہائی نمایاں زندگی، لائم لائٹ کے اندر زندگی گزاروں۔ تو یہ سب چیزیں انسانی نفس اس کے لیے یہ چیزیں بناتا ہے، اور اس کو ان چیزوں کے پھندے میں پھنساتا ہے۔ تو ایک انسان، علامہ جو کہتے ہیں کہ اگر وہ نفس پر قابو پا لے تو وہ گویا اپنا فرما روا ہوا، اور بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ جو اپنا فرما روا نہیں ہوتا اسے دوسروں کا فرما بردار بننا پڑتا ہے، وہ خود اعتمادی سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ایک قسم کی نا سینس آف گلٹ میں جیتا ہے، اور ایک انر ڈارکنس کی کیفیت اس کے اندر ہو جاتی ہے، اس کے دل سے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی ایک جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ خوشی کی کیفیت، ایک اطمینان کی کیفیت، ایک جیسے کہ بلند مقاصد کے لیے اور کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے جس طرح کی انسان کا اپنا انر سیلف ہونا چاہیے ویسا وہ نہیں جو ہے نا وہ پا سکتا، اور ویسے سے وہ محروم ہو جاتا ہے،
اور یوں وہ اس کی خودی گویا کہ بیدار نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنی خودی کے لیے جو کچھ اس کو کرنا چاہیے تھا وہی نہیں کر پاتا، تو یہ ایک قسم کی یعنی نفس کو کنٹرول کیے بغیر جو زندگی ہے وہ ایک ناکام زندگی ہے علامہ کے نزدیک بھی، اور یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔